آبنائے اور ٹورس جزیرے کے قارئین کے لیے انتباہ۔ یہ مضمون کسی ایسے شخص کے حوالے پر مشتمل ہے جو مر چکا ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ انہیں ایک 5 سالہ بچی کی لاش ملی ہے جسے مبینہ طور پر اس کے آؤٹ بیک والے گھر سے اغوا کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے مشتبہ قاتل کی تلاش جاری ہے۔ چین بیجنگ میں ڈرونز کی فروخت پر پابندی عائد کرے گا اور جمعہ سے نافذ ہونے والے نئے قوانین کے تحت انہیں اڑانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہوگی۔ ڈرونز اور اہم پرزہ جات کو چینی دارالحکومت میں فروخت، کرائے پر یا لانے پر پابندی ہوگی۔ ڈرون مالکان کو بھی اپنے آلات پولیس کے پاس رجسٹر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کیا کہ امریکہ مطالعہ کر رہا ہے کہ آیا اس نے جرمنی میں تعینات ہزاروں فوجیوں کو کم کرنا ہے۔ ان کے یہ تبصرے جرمن چانسلر فریڈرک مرز کی جانب سے ایران میں جنگ کے حوالے سے ان کے نقطہ نظر کو تنقید کا نشانہ بنانے کے چند دن بعد سامنے آئے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ایرانی مذاکرات کاروں کے ذریعے امریکہ کو ذلیل کیا گیا ہے۔ ایک تجارتی مسافر طیارہ تقریباً 7 سالوں میں پہلی بار جمعرات کی صبح امریکہ سے وینزویلا کے لیے روانہ ہوگا، کیونکہ جنوری میں وینزویلا کے مضبوط رہنما کی معزولی کے بعد دونوں ممالک اقتصادی تعلقات کی بحالی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افتتاحی امریکن ایئر لائنز کی پرواز صرف 5 گھنٹے سے کم رہے گی۔ جمعرات کو صبح 10:10 بجے ET پر میامی سے کاراکاس کے لیے روانہ ہوگی، اس سے پہلے کہ دوپہر 1:30 بجے سائمن بولیوار انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترے گی۔ مقامی وقت اس دوپہر کے بعد میامی واپس جانا طے ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے خلاف پاکستان کی آئندہ ہوم ون ڈے سیریز کے لیے ایک عارضی شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم میں ہونے کا امکان ہے۔ مجوزہ پلان میں 3 میچوں کی سیریز شامل ہے، جو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے ہوم سرزمین پر ایک اور بڑی بین الاقوامی اسائنمنٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس میں 2 اہم حکومتی بلوں کی منظوری دے دی، جن میں نیٹنگ آف فائنانشل ارینجمنٹ بل 2005 اور مالیاتی ذمہ داری اور قرض کی حد بندی ایکٹ میں ترامیم شامل ہیں۔ نیٹنگ آف فائنانشل ارینجمنٹ بل 2005 کا اطلاق بینکوں اور کارپوریٹ سیکٹر کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر ہوگا، جس سے فریقین کو بقایا رقم کو ایڈجسٹ کر کے باہمی ذمہ داریاں طے کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ قانون قرضوں کے تصفیے کے لیے ساختی معاہدوں کو قابل بنائے گا اور مالیاتی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے تعلیمی سال 2006-07 کے لیے صوبے بھر کے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہندو طلبہ کے لیے 3 مذہبی کتابوں کی اشاعت کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ 20 اپریل 2006 کو ہونے والے سندھ کیریکولم کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ STBB کے پاس رواں تعلیمی سال کے لیے مذہبی کتابوں کی اشاعت کے لیے مالیاتی بجٹ دستیاب نہیں ہے۔ ایئر بلیو نے اسلام آباد میں کیبن کریو کی نئی آسامیوں کے لیے بھرتی کا اعلان کیا ہے، جس میں ایوی ایشن کے شعبے میں کیریئر کے خواہش مند امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ سرکاری اعلان کے مطابق درخواستیں محدود وقت کے لیے کھلی ہیں، جس کی آخری تاریخ 3 مئی 2024 ہے۔ لاہور انسداد بدعنوانی کی عدالت نے پنجاب صاف پانی کمپنی PSPC میں جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صاحبزادی رابعہ عمران اور ان کے شوہر عمران یوسف کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ جوڑا عدالت میں پیش ہوا، جہاں جج جاوید اقبال وڑائچ نے مقدمے کی سماعت کی۔ کا محکمہ تعلیم اور خواندگی سندھ کے سرکاری اسکولوں میں جماعت 30 سے 5 تک ہندو طلبہ کو پڑھانے کے لیے مذہبی نصابی کتابیں متعارف کرانے کے لیے تیار ہے۔ یہ جمعرات کو سامنے آیا۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ STB کے چیئرمین کو 20 اپریل کو لکھے گئے خط میں محکمہ تعلیم نے 20 اپریل کو سندھ کریکولم کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کیے گئے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے رواں تعلیمی سال 2006-07 کے لیے گریڈ تا وی کے لیے 3 مذہبی کتابوں کی تقسیم کی درخواست کی۔ پیرس میں مقیم پریس کی آزادی کی معروف NGO رپورٹر سانز فرنٹیئرز RSF یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق دنیا بھر میں آزادی صحافت ایک صدی کی چوتھائی میں اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ ہر سال RSF ایک ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس سطح پر آ گئی ہے۔ ہر سال RSF ایک ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس شائع کرتا ہے۔
ممالک میں صحافیوں اور میڈیا آؤٹلیٹس کو حاصل آزادی کی سطح کا موازنہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی درجہ بندی کسی ملک کی آزادی صحافت کی سطح کا اندازہ لگانے کے لیے 5 نکاتی انتہائی صحیح، سنجیدہ سے لے کر اچھے تک ہے۔ جب صفائی کے رضاکار سرگئی سولوف روس کے بحیرہ اسود کے ساحل پر واقع قصبے تواب سے پہنچے تو ہوا میں ایک ناگوار بدبو لٹکی ہوئی تھی اور ہر چیز کالی گندگی کی تہ میں لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ میں نے کالی بارش اور جانوروں کی باقیات سے ڈھکی ریل گاڑیوں کو دیکھا، یہ سب بہت زہریلا ہے اور بو تیل والی تھی۔ غزہ سٹی غزہ کی پٹی ایک آدھے تباہ شدہ اپارٹمنٹ کے فرش پر رکھے گدے پر دوحہ ابو یوسف اپنے نوزائیدہ بچے کو بڑی مشکل سے تھامے بیٹھی ہے، جب اس سے ایک رات پہلے ہسپتال پہنچنے کے بعد ہنگامی سیزرین سیکشن کیا گیا تھا۔ 34 سالہ ابو یوسف، جو صرف چند دن پہلے ہی حمل کے 9ویں مہینے میں داخل ہوا تھا، اپنے پہلے بچے کی قدرتی پیدائش اور حمل کا آخری مہینہ مکمل کرنے کی امید رکھتا تھا۔ بیروت، لبنان، 8 اپریل کو 20 سالہ احمد حمدی بیروت کے تلت الخیات محلے میں اپنے گھر میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان بھر میں 10 منٹ سے کم عرصے میں 100 سے زیادہ حملے کیے جانے کے چند گھنٹے بعد پھر اس نے راکٹ کی ناقابل بیان آواز سنی۔ احمد نے صوفے سے چھلانگ لگا دی کیونکہ مزید راکٹ لگنے سے پہلے اس کی عمارت کا شیشہ اس کے ارد گرد ٹوٹ گیا۔ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن FBISE نے اوورسیز سینٹرز پر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ جو پہلے ملتوی کیے گئے امتحانات دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ بورڈ نے کہا کہ SSC پارٹ 1 کے سالانہ امتحانات 2000 سے 5 مئی سے اب پارٹ 1 کے سالانہ امارات، کویت اور بحرین میں شروع ہوں گے۔ خیبر پختونخوا KP میں حکام نے سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت پشاور بھر میں اتت مقامات پر گھبراہٹ کے بٹن نصب کیے ہیں تاکہ ہنگامی رد عمل کو بہتر بنایا جا سکے اور شہریوں کو بغیر کسی تاخیر کے پولیس سے رابطہ کرنے میں مدد کی جا سکے اور آڈیو اور براہ راست سیف سٹی ہیڈ کوارٹر سے منسلک ہیں اور آڈیو اور ویڈیو مواصلاتی دونوں خصوصیات سے لیس ہیں۔ یہ شہریوں کو موقع پر ہی ہنگامی صورتحال کی اطلاع دینے کی اجازت دے گا، جبکہ حکام کو حقیقی وقت میں صورتحال کا جائزہ لینے کے قابل بنائے گا۔ ایڈیفیا نے چین میں ایڈیفیا لولی 5 INC کو اپنے نئے فلیگ شپ حقیقی وائرلیس ایئربیس کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ یہ ماڈل تقریباً $58 میں دستیاب ہوگا، حالانکہ بین الاقوامی لانچ کے بارے میں ابھی تک کوئی لفظ نہیں ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈز نے 2007 کے 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے لیے رجسٹریشن کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے والے ریگولر طلباء کے لیے اپنی رجسٹریشن مکمل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ یوگنڈا کے آرمی چیف محوزی کینیرو گابا نے ایک اور عجیب و غریب دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ DNA ٹیسٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ وہ جزوی طور پر یونانی ہیں اور ان کا تعلق قدیم مقدونیہ کے فاتح سکندر اعظم سے ہے۔ ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے جنرل نے کہا کہ جینیاتی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 4% یونانی ہے، جس سے اس کے اس یقین کی تصدیق ہوتی ہے کہ اس نے مقدونیہ کے مشہور حکمران کے ساتھ نسب کا اشتراک کیا۔ اسلام آباد، سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل نے جمعرات کو اسلام آباد ہائی کورٹ عائشی پر زور دیا کہ وہ طویل قید تنہائی اور آنکھ میں انفیکشن کا حوالہ دیتے ہوئے انسانی ہمدردی اور ہمدردی کی بنیاد پر ان کے موکل کی رہائی پر غور کرے۔ دفاعی وکیل سلمان صفدر کی درخواست اس وقت سامنے آئی جب عائشہ نے عمران اور اس کی ریک حیات بشرا بی بی کی جانب سے 93 ملین پاؤنڈ کرپشن ریفرنس میں سزا کے خلاف دائر اپیلوں پر سماعت کی۔ پہلی نظر میں ڈرامہ سیریل کفیل ایک بے اختیار عورت، گھریلو جذباتی زیادتی اور ایک جدوجہد کرنے والی ماں کی کہانی دکھائی دیتی ہے، لیکن قریب سے دیکھیں یہ پاکستانی ڈرامے کے طور پر بین نسلی صدمے کا ایک ٹھنڈا کرنے والا طبی کیس اسٹڈی ہے۔ ہمیں مسالہ جیسی کہانیوں کا استعمال کرنا سکھایا گیا ہے جو کچھ رونا ہے اور پھر اگلی قسط نشر ہونے کے بعد بھول جانا ہے۔ لیکن کیا ہوگا نشر ہونے کے بعد بھول جانا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں ناظرین صرف مرکزی کردار جامی، عماد عرفانی اور زیبا سم سعید کو نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ہی باپوں، اپنی ماؤں اور اپنے بچپن کی خود کی بازگشت دیکھ رہے ہیں۔ کفیل ڈرامہ نہیں ہے، یہ غیر فعال خاندانی نظام کا آئینہ ہے جو ہمارے گھروں میں صاف نظروں میں چھپا ہوا ہے۔ اسلام آباد،
وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا آغاز کیا، جس کے تحت 10 ملین روپے کے ہاؤسنگ قرضے آسان اقساط پر دیے جائیں گے۔ اس اسکیم کو وفاقی دارالحکومت چاروں صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر بھی نافذ کیا جائے گا۔ جرمن آبدوز کے کپتان نے جنوبی انگلینڈ کے ساحل پر شام کے آسمان کے خلاف اپنے ہدف کا نقشہ دیکھا اور ایک ہی ٹارپیڈو فائر کرنے کا حکم دیا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کٹر ٹمپا اور اس کے عملے کے سیکت رسن ارکان کو 67 سال سے زیادہ عرصے تک یہ آخری کوئی بھی شخص دیکھے گا۔ جباری عصمت جونیئر نے دیپ پوائنٹس اور طاری ازن نے 1 پوائنٹس کا اضافہ کیا، کیونکہ ہیوسٹن راکٹرز نے لگاتار دوسرے گیم کے لیے ایلیمنیشن کا مقابلہ کیا اور بدھ کو گیم 5 میں لاس اینجلس لیکرز کے خلاف 999 کی کامیابی کے ساتھ اپنے پہلے راؤنڈ ویسٹرن کانفرنس پلے آف سیریز میں واپس آ گئے۔ الپرین سینگن نے 9 ریباؤنڈز اور 8 اسسٹ کے ساتھ 71 پوائنٹس بنائے، جبکہ امین تھامسن نے راکٹرز کے لیے 75 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جو اب 3 کنوں کے سوراخ میں گرنے کے بعد 7 کی بہترین سیریز میں 3-2 سے پیچھے ہیں۔ NBA کی کوئی بھی ٹیم پلے آف سیریز جیتنے کے لیے 3 کے خسارے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ہسپانوی فٹ بال فیڈریشن RFF کی جانب سے ریئل زراگوزا کے گول کیپر اسٹیبن، کیونکہ انہوں نے گزشتہ ہفتے روانگی کے بعد مخالف کھلاڑی پر مکے مارے تھے، اندراڈا کو لا لیگا دو ڈربی میچ میں زاراگوزا کی ہیوسکا سے 1-9 سے شکست کے دوران پہلا کارڈ دکھایا گیا اور 90ویں منٹ میں دوسری بکنگ حاصل کی، لیکن پچ چھوڑنے کے بجائے وہ ہواسکا کے کپتان جارج پلیڈو کے چہرے پر مکے مارنے کے لیے بھاگا، جس سے جھگڑا ہوا۔ ان کی قانونی ٹیم کے ایک رکن کے مطابق میانمار کی صدر من آنگ ہلنگ نے تمام قیدیوں کی سزاؤں میں چھٹے حصے کی کمی کر دی ہے۔ یہ ایک کمبل اقدام ہے جس سے معزول رہنما آنگ سان سوچی کی سزا میں مزید کمی کی گئی ہے۔ صدارتی دفتر کی طرف سے شائع ہونے والے ایک بیان کے مطابق جمعرات کا اقدام عوامی تعطیل کے موقع پر آیا ہے۔ عام طور پر ایمنسٹی اس وقت ہوتی ہے جب میانمار جنوری میں یوم آزادی اور اپریل میں اپنا نیا سال مناتا ہے۔ اسلام آباد پاکستان نے ایران کے لیے جانے والے سامان کے لیے 6 اوور لینڈ ٹرانس روڈز کھول دیے ہیں۔ اپنی سرزمین کے ذریعے ایک روڈ کوریڈور کو باقاعدہ بنا دیا ہے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں اور بحری جہازوں کی آبنائے حرم سے گزرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ہزاروں کنٹینرز کراچی کی بندرگاہ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ وزارت تجارت نے 20 اپریل کو ٹیریٹری آف پاکستان آرڈر 2000 حصول کے ذریعے سامان کی نقل و حمل کا اجرا کیا۔ اسے فوری طور پر نافذ کیا گیا۔ اس حکم نامے کے تحت تیسرے ممالک سے آنے والے سامان کو پاکستان کے راستے منتقل کیا جا سکتا ہے اور سڑک کے ذریعے ایران پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیپال کا قومی کیریئر فلائٹ نیٹ ورک کا نقشہ شیئر کرنے کے بعد آن لائن شدید آگ کی زد میں آ گیا، جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ نقشے نے ہندوستانیوں میں غم و غصہ کو جنم دیا اور ایئر لائن کو پوسٹ کو حذف کرنے پر مجبور کیا۔ پاک بحریہ نے چین کے شہر ثانیہ میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران اپنی پہلی ہینگور کلاس آبدوز PNSM ہانگور کو کمیشن دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر زرداری نے اس شمولیت کو بحریہ کی جدید کاری میں ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا، ایک مضبوط توازن اور قابل اعتماد دفاعی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اپنی خود مختاری کا دفاع کرنے، سمندری مفادات کے تحفظ اور اپنی اقتصادی زندگی کی حفاظت کو یقینی بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان کی پہلی قومی ویکسین پالیسی کی منظوری دے دی ہے، جو مقامی ویکسین کی تیاری اور ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔